نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہجرت کے بعد کے دور کا آغاز کیا جا رہا ہے جو کہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ یہ دور مختصر لیکن دین کی تکمیل انہی دور میں ہوئی ہے۔ ایک ہجری تا وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1 ہجری 623 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، حالات اصل میں وہ سیرت نبوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجزاء میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑائیاں پیش آئیں، غیر قوموں کے ساتھ جو معاہدات عمل میں آئے، وقتاً فوقتاً جو انتظامات جاری کیے گئے، اشاعت اسلام کے لیے جو تدبیریں اختیار کی گئیں، ان میں سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کے بغیر انجام پایا ہو۔ گو کتنے ہی عظیم الشان کارنامے ہوں، تمام کے تمام واقعات کا تعلق سیرت نبوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانا جاتا ہے۔ اس لیے جن واقعات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص تعلق رہا ہے ان کو بیان کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو قریش کو خیال ہوا کہ اگر مسلمانوں کو نہ روکا گیا تو ایک روز یہ بڑی قوت بن جائیں گے، لہٰذا مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ویسے ہجرت کے دوسرے سال تک کوئی معرکہ نہیں ہوا، صرف اس قدر ہوا کہ 2-3 دفعہ قریش چھوٹے چھوٹے دستے لے کر بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی خبر ہوئی فوراً ان کا تدارک کیا۔ سن 2 ہجری 624 عیسوی میں بدر کا معرکہ ہوا یوں کہ ابو سفیان جو کہ قریش کا سردار تھا، مال تجارت لے کر شام سے آ رہا تھا، راہ میں یہ خبر سن کر کہ مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، قریش کو قاصد بھیجا۔ یہ خبر سن کر سارا کا سارا مکہ امنڈ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 افراد کے ہمراہ روانہ ہوئے، جن کو قرآن یوں بیان کرتا ہے كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم۔ جیسا کہ تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر مدینہ سے سچائی پر نکالا، مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا، وہ آپ سے سچی بات پر جھگڑ رہے تھے، بعد اس کے کہ سچی بات ظاہر ہو گئی، گویا کہ موت کی طرف ان کو ہانکا جا رہا اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ خدا تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ فرمایا تھا اور تم چاہتے تھے کہ وہ گروہ ہاتھ لگ جائے جس میں کوئی ضرر نہیں۔ ان آیات سے چند باتیں صاف ظاہر معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلنا چاہا تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہچکچاتا اور سمجھتا تھا کہ موت کی طرف اس کو ہانکا جا رہا ہے۔ نمبر 2، مدینہ سے نکلنے کے وقت کافروں کے 2 گروہ تھے، ایک غیر ذات شوکہ یعنی ابو سفیان کا کاروان تجارت، دوسرا قریش مکہ کا گروہ جو حملے کے لیے نکل رہا تھا، جبکہ ابو سفیان کے قافلے میں 40 آدمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 313 افراد کے ساتھ نکلے تھے۔ 300 آدمی 40 آدمیوں کے مقابلے میں موت کے منہ میں جانا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لوٹنے کے لیے نکلتے تو قرآن ہرگز یہ نہ کہتا کہ مسلمان ان کے مقابلے کو موت کے منہ میں جانا تصور کرتے تھے۔ بہرحال 8 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 افراد کے ساتھ، جن میں 83 مہاجرین باقی انصار تھے، مدینہ سے روانہ ہوئے، جبکہ قریش کے ساتھ 950 کی جمعیت تھی جن میں بڑے بڑے سردار تھے۔
مقام بدر جو کہ مدینہ سے 6 منزل کے فاصلے پر واقع ہے، معرکہ خیمہ زن ہوئے، جس میں کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں میں سے 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین 8 انصار تھے۔ کفار کی طرف سے 70 مقتول اور اسی کے بقدر گرفتار ہوئے۔ مقتولین میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور بڑے بڑے سرداران مکہ تھے۔ ان کے قتل ہونے سے قریش کا زور ٹوٹ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس معرکے میں رائے، تدبیر، جابازی و پابندی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو رہے، لیکن آپ کی شرکت کی مخصوص خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، قریش کے ساتھ تمام قبائل اس معرکے میں شریک ہوئے، لیکن بنو عدی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے ایک فرد بھی شریک نہیں ہوا۔ اس کی وجہ صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب و داب تھا۔ نمبر 2، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے قبیلے اور خلفاء کے 12 آدمی شریک جنگ تھے، جن کے نام یہ ہیں: زید، عبداللہ بن سراقہ، واقد بن عبداللہ، خولہ بن ابی خولہ، مالک بن ابی خولہ، عامر بن ربیعہ، عامر بن بکیر، عاقل بن بکیر، قیاس بن بکیر۔ سب سے پہلے جو شخص اس معرکے میں شہید ہوا وہ مہجہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ عاصی بن ہشام بن مغیرہ، جو کہ قریش کا ایک معزز سردار اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، آپ کے ہاتھ مارا گیا۔ یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں شمار کی جاتی ہیں، اور اسلام کے معاملات میں قرابت اور محبت کا اثر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ یہ واقعہ اس کی پہلی مثال ہے۔ اس معرکے میں مخالف جماعت کی فوج میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان کی تعداد کم و بیش 70 بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے اکثر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، جیسے عباس، عقیل، ابو العاص بن ربیع، ولید بن ابی ولید۔ ان سرداروں کا ذلت کے ساتھ گرفتار ہو کر آنا ایک عبرت خیز سما بن گیا تھا، جس نے مسلمانوں کے دلوں پر بھی اثر کیا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب ان پر پڑی تو بے اختیار بول اٹھی کہ آتیتم بیئیدیکم حلا متم کراما، تم مطیع ہو کر آتے یا شریفوں کی طرح لڑ کر مر کیوں نہیں گئے؟ اس بنا پر یہ بحث پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لی اور مختلف رائیں سامنے آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے ہی بھائی بند ہیں، اس لیے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ابو بکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا اور کہا کہ اسلام کے سوا اسلام کے معاملات میں قرابت کا کوئی دخل نہیں، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اس طرح کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو قتل کر دے، علی عقیل کی گردن مارے، حمزہ عباس کی، اور فلاں شخص جو میرا عزیز ہے اس کا کام میں تمام کر دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت کے مطابق عمل کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پسند فرمائی، فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض۔ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی ہوں حتیٰ کہ وہ خوب خورزی کر لے۔ سامعین کرام، بدر کی فتح نے اگرچہ قریش کا زور توڑ دیا تھا، لیکن اس سے اور بھی نئی مشکلات پیدا ہوئیں۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں جو یہودی ایک مدت سے قابض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لاتے ہی اس سے معاہدہ کیا، مسلمانوں کے خلاف دشمن کی مدد نہ کریں گے، اور اگر کوئی دشمن مدینے پر چڑھ آئے تو مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ لیکن جب ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح دیکھی تو ان کو ڈر پیدا ہوا کہ مسلمان زور پکڑ گئے تو ان کے حریف بن جائیں گے، چنانچہ خود چھیڑ کھانی شروع کر دی۔ کہا کہ قریش اہل حرب سے ناآشنا تھے، ہم سے کام پڑتا تو ہم دکھا دیتے، اس کو جنگ کہتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا توڑ ڈالا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 2 ہجری میں ان پر چڑھائی کی، بالآخر گرفتار ہوئے اور مدینے سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اسلامی تاریخ میں یہودیوں سے لڑائیوں کا جو متصل سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ قریش بدر میں شکست کھا کر انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ ابو سفیان نے عہد کیا کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لے گا غسل نہیں کرے گا۔ چنانچہ ذوالحجہ سن 2 ہجری میں 200 سواروں کے ساتھ مدینہ کے قریب آیا اور دھوکے سے 2 مسلمانوں کو گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدارک کیا، لیکن ابو سفیان نکل چکا تھا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے رہے، حتیٰ کہ شوال سن 3 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو انہی باتوں پر ختم کی جاتی ہے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔